اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی 60 نمبر آیت۔ واقعہ ایک ایسے جوان کا واقعہ ہے کہ جو مظاہر فطرت اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات دیکھنے کے بعد اور ان میں تدبر اور تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جتنے بھی یہ بت، جتنے بھی یہ اصنام ہیں، یہ حقیقی خدا نہیں ہیں، بلکہ حقیقی خدا وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ بت، یہ صنم، یہ جھوٹے خدا تمہارا کوئی نفع کوئی نقصان کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ جب پورا گاؤں، پورا جو آبادی ہے وہ کسی میلے کے لیے وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیتا ہے اور وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن نے اس سارے واقعے کو یاد کیا، اور جس وقت وہ افراد مل کر بتوں کو توڑنے والے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے جو جملے کہے ہیں قالوا سمعنا فتى، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے ایک جوان کے بارے میں، اور وہ جو جوان ہے وہ کیا ہے؟ قالوا له ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ خداوند کریم نے مختلف مقامات پر مختلف جوانوں کا ذکر کیا اور ان کی جوانی میں ان کی الہی نظر اور ان کے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ جناب ابراہیم کی جوانی کا ذکر کیا گیا۔ جناب ابراہیم کی اپنی جوانی ایک طرف، اور جب ان کا اکلوتا بیٹا جناب اسماعیل عین شباب کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو پروردگار حکم دیتے ہیں کہ اپنے اس جوان بیٹے کو ذبح کر دو۔ قرآن اس جوان کا ذکر بھی کرتا ہے کہ جب بوڑھا باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو اس جوان کے جس کا نام اسماعیل ہے تمام تر ایمان کے ساتھ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے میرے اور اپنے پروردگار کے سامنے مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن ذکر کرتا ہے نوجوانوں کے اس گروہ کا جس نے اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے آواز اٹھائی اور تمام تر جبر اور استبداد کا مقابلہ کرتے ہوئے اس زمانے کے ظالموں سے مقابلہ کیا، ان کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر ناچار ان کے ظلم سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے کہ جن کو اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا تو ان کے بارے میں بھی قرآن نے جوانی کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنے پروردگار پر ایمان تھا اور ہم نے ان کی ہدایت کے مرحلے کو اور زیادہ کیا، ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا کی۔ عزیزان گرامی قدر، آج قرآن میں جوانوں کا ذکر اپنی جگہ پر، اور اگر ہم روایات کی طرف پلٹیں تو روایات نوجوانوں کے ذکر سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ہم آج ان جوانوں کا ذکر کر اس لیے رہے ہیں کہ آج کا دن جوانوں سے منسوب ہے، اس لیے کہ آج کا دن کربلا کے اس کڑیل جوان کی ولادت کا دن ہے کہ جسے تاریخ علی الاکبر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ کربلا کا وہ جوان جناب علی اکبر علیہ السلام کہ جن کی ایمان کی قوت کا اندازہ تاریخ کے اس چھوٹے سے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوران راہ سفر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر تھوڑی سی دیر کے لیے عالم خواب میں جاتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ استرجاع آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے تو آپ کے بالکل پہلو میں چلتا ہوا آپ کا کڑیل جوان بیٹا آپ سے اس کی سبب کو دریافت کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس عالم میں، اس مرحلے میں کلمہ استرجاع کو تلاوت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے
گویا عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور ہاتف یہ صدا لگا رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا بلکہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام ایک مرتبہ سوال کر کے یہ پوچھتے ہیں، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا یہ سوال پرسش کے لیے نہیں ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی استقامت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ہاں بیٹے ہم حق پر ہیں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت پلٹ کر یہ کہتے ہیں، بابا پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا کر پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ کر پڑے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جو تا قیامت جوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پہچانے جا سکتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام جوانوں کو جو پیغام دے رہے ہیں اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنی شہامت کے ذریعے سے، کربلا میں حضرت علی اکبر کا جو کردار اور آپ کی جو شجاعت و شہامت اور استقامت نظر آتی ہے وہ یقیناً جوانوں کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ لیکن خود جناب علی اکبر علیہ السلام کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جوانی ان کے سن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ قرآن بھی جن جوانوں کا ذکر کر رہا ہے وہ جوانی ان کے سن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جوانی کو اس کا ہدف جوان بناتا ہے۔ کسی بھی یعنی جوانی کو جو چیز جوانی عطا کرتی ہے وہ ہدف اور استقامت اور بلند ہمتی ہے۔ جوان اسے کہتے ہیں جس کے حوصلے جوان ہوں، جوان اسے کہتے ہیں جس کا ارادہ جوان ہو۔ لہذا اگر کوئی سن کے اعتبار سے 18 سال کا ہو، 20 سال کا ہو اور وہ ہر کسی مشکل کے سامنے، ہر کسی بڑے ہدف کے سامنے یہ جملہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا یا میں تھک گیا ہوں یا میری ہمت نہیں ہے، تو لوگ اس کی جوانی میں شک کرتے ہیں۔ عین اس کے بالعکس کوئی 70 سال کا یا 80 سال کا بوڑھا ہو لیکن وہ کسی بھی ارادے کے سامنے، کسی بھی مشکل کے سامنے تمام تر ہمت کے ساتھ یہ کہے کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر قوت ہے اور میں ابھی بھی اگر ارادہ کروں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو لوگ اس کے بڑھاپے کی طرف نظر نہیں کرتے بلکہ عین اس بڑھاپے میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جوان ہے۔ لہذا جوانی کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ سن کے اعتبار سے نہیں ہے، جوانی کی جو حقیقی ڈیفینیشن ہے وہ ارادے، استقامت، شجاعت اور شہامت کے ساتھ ہے۔ لہذا جس کسی کے اندر بھی ارادہ مستحکم ہے، جس کی بھی نگاہ میں بلند ہمتی پائی جاتی ہے، جو بڑے بڑے کاموں کو، بڑی بڑی مشکلوں کو، بڑے بڑے ٹارگٹس کو سر کرنے کی ہمت، حوصلہ اور طاقت رکھتا ہے، وہ جوان ہے۔ لہذا آج کے دور میں بھی ہمیں اگر جوانوں کو جوانی کی طرف متوجہ کرنا ہے تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہاری جوانی اس وقت جوانی کہلائے گی جب تمہارے اندر بلند ہمتی ہوگی، جب تمہارے اندر ستاروں پر کمن ڈالنے کی، تمہارے اندر کائنات کو تسخیر کرنے کی ہمت، ارادہ اور استقلال پایا جائے گا، تب آپ جوان کہلائیں گے۔ متاسفانہ آج کا دور جوانوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے جوان سوشل میڈیا میں ان بیکار اور بے مصرف چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں کہ جو ان کی صلاحیتوں کو، جو ان کی بلند ہمتی کو، جو ان کی شجاعت اور شہامت کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جوانی اور نوجوانی یہ وہ سرمایہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی قدر ان کے گزر جانے کے بعد پتہ لگتی ہے۔ انسان کو صحت کی قدر اس وقت پتہ لگتی ہے جب صحت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ فرصت کے اوقات کی قدر انسان کو اس وقت پتہ لگتی ہے جب کسی ہاتھ سے وہ اوقات چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو جوانی کی قدر اس وقت آتی ہے کہ جب جوانی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ جوانی کے اندر انسان کے تمام جو اس کی پوری زندگی کا سٹرکچر ہے وہ نوجوانی اور جوانی میں تیار ہوتا ہے۔ لہذا اگر جوان اپنی جوانی کی اہمیت کو صحیح معنی میں درک کرے اور پھر یہ چاہے کہ میں اپنی اس جوانی سے بھرپور استفادہ کروں اور اپنی جوانی کو صحیح مقصد کی طرف لے کر جاؤں،
تو عین اسی جوانی اور نوجوانی کے اندر اس کو اپنی پوری زندگی کے سٹرکچر کو تیار کرنا ہے۔ لہذا جوان کا جو بھی اپنے ماحول کے ساتھ ارتباط ہے اور اس کے اندر اس کے اپنے وجود کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اسی دور کے اندر پنپتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بہت زبردست قسم کا آرٹسٹ پنہان ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی بہت زبردست قسم کا کاریگر پنہان ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی بہت زبردست قسم کا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل آپ کے اندر چھپا ہوا ہو، لیکن اگر آپ نے اپنی جوانی کی طاقتوں کو شیطان کے کارندوں کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ آپ کی جوانی کو ضائع کر دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاک دل جوان شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، یعنی شیطان کو سب سے زیادہ خوف پاک دل جوانوں سے ہوتا ہے، اور ان کی یہ عصمت اور ان کی حیا شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دین مبین اسلام اپنے جوانوں اور نوجوانوں سے جس چیز کو چاہتا ہے وہ ان کے اندر شجاعت، شہامت، بلند ہمتی کے ساتھ حیا اور عفت کا مادہ ہے۔ وہ پاک دل جوان کہ جو اپنی حیا اور عفت کو باقی رکھتا ہے، بعض روایات میں فرمایا کہ اگر کوئی جوان اپنی جوانی میں اپنی عصمت، اپنی حیا اور اپنی عفت کو باقی رکھے تو وہ پروردگار کے نزدیک اس شہید سے زیادہ افضل ہوتا ہے کہ جو پروردگار کی راہ میں تمام تر اخلاص کے ساتھ اپنی جان دیتا ہے۔ بعض روایات حتیٰ یہاں تک کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایسا جوان جو اپنی حیا، اپنی عفت، اپنی عصمت کو بچا لیتا ہے وہ پروردگار کے نزدیک کسی بھی مقرب ترین فرشتے سے زیادہ مقرب اور افضل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر علیہ السلام کا کردار اگر آپ تاریخ میں مطالعہ کریں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ اتنا پاک سیرت انسان، اتنا زاہد اور متقی کہ اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی، اپنے حسن کے باوجود جناب علی اکبر علیہ السلام کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی معروف تھی کہ حتیٰ بعض افراد کو یہ شک ہوتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو مرتبہ امامت ملنا چاہیے تو جناب علی اکبر۔ جناب علی اکبر کی شجاعت اور شہامت کربلا میں وہ بے داغ شجاعت ہے اور شہامت ہے کہ جس کی تاریخ میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لہذا عزیزان من، حضرت علی اکبر علیہ السلام پوری کربلا میں اپنے باپ کی کمر کے طور پر اور اپنے باپ کے حوصلے کے طور پر موجود ہیں، تو صرف اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے، گویا امامت کے ساتھ حوصلے کے طور پر ساتھ ہے موجود۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت کو اگر سمجھنا ہے تاریخ میں تو وہ الفاظ جو تاریخ نے اور مقاتل نے آپ کے بارے میں لکھے ہیں کسی اور کے بارے میں نہیں لکھے۔ پورے کربلا کی اگر آپ تاریخ کو اور خصوصاً مقاتل کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو شاید جناب علی اکبر وہ واحد شخصیت نظر آتے ہیں جو عین قلب لشکر کے اوپر حملہ کر کے قلب لشکر کو تتر بتر پراکندہ کرنے کے بعد زندہ صحیح و سالم واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ حضرت علی اکبر کا زندہ سلامت قلب لشکر سے واپس آ جانا بتا رہا ہے کہ جناب علی اکبر کی شجاعت اور آپ کی شہامت کا اندازہ کیا تھا۔ یقیناً جناب علی اکبر اتنا بے خوف نوجوان کہ تنہا لشکر کے قلب میں اتر جائے اور قلب میں اترنے کے بعد اپنی شجاعت سے اسے پراکندہ کر دے اور واپس پلٹ کر قلب لشکر سے واپس پلٹ کر آئے اور آ کر اپنے والد صاحب کے پاس آ کر جب تشریف لاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس تو اپنے والد بزرگوار سے جو تمنا کر رہے ہیں وہ کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ اس جوان کی بلند ہمتی کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ کیفیت کہ واپس آ کے فرماتے ہیں کہ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر دشمنوں کو یہ بتا دے کہ علی اکبر کیسے کسے ہیں۔ علی اکبر کو اگر کچھ گھونٹ پانی مل جاتا تو جناب علی اکبر پورے لشکر کے چہرے کو بدل سکتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی اس شجاعت اور شہامت کو یہ الفاظ جو تاریخ نے رقم کیے ہیں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 کی تعداد ہے یہ شاید تعداد کے اعتبار سے کم ہوگی، لیکن اس لشکر کا 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 80 سال کے مسلم ابن اوسجہ جیسے تمام کے تمام افراد حضرت علی اکبر کی طرح سے جوان ہیں۔
بس مجھے تو حسین کے لشکر میں کوئی بوڑھا دکھائی ہی نہیں دیتا. ہر ایک کا حوصلہ جناب علی اکبر کی طرح سے بلند ہے، اور یہی افراد کم ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ شجاعت اور شہامت موجود تھی کہ یہ اگر صحیح معنی میں چاہتے اور لڑنا چاہتے اور دشمن کو مار، یعنی امام حسین کا ہدف اگر یہ ہوتا کہ اپنے دشمن کو صرف کاٹنا اور قتل کرنا ہے، تو امام حسین کے لشکر کے 72 افراد میں سے بھی کچھ افراد کافی تھے. لیکن تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانیاں یہ سمجھا رہی ہیں کہ حسین علیہ السلام کو دنیاوی تخت کا لالچ نہیں تھا. امام حسین ظلم کے ارادے سے باہر نہیں نکلے تھے. امام حسین سروں کے اوپر سروں کو کاٹ کر ان کے اوپر تخت رکھ کر حکومت کرنے والے افراد میں سے نہیں ہیں. امام حسین دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں. لہذا حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی اپنی شجاعت، اپنی شہامت سے آج بھی دنیا میں اور خصوصاً نوجوانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. آج بھی علی اکبر کی حکومت نوجوانوں کے قلوب پر ہے، اور آج بھی ہمارا نوجوان اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائے اور اپنے آپ کو جناب علی اکبر کی شبیہ بنانے کی کوشش کرے، تو وہ خداوند کریم کے نزدیک وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ جس مقام کی تمنا دین نے کی ہے، جس مقام کی تمنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں سے کی ہے، اور جس جوان کی حسرت تمام ائمہ نے کی ہے. وہ جوان کہ جو کسی بھی امت میں اگر ان کی تعداد ذرا سی زیادہ ہو جائے تو یہ اپنی امت کے فکر کے دھارے کو تبدیل کر سکتے ہیں. آج اگر امام زمان علیہ السلام کو کسی کی ضرورت ہے تو وہ ایسے جوانوں اور نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جن کی سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت سے متخذ ہو. ایسے افراد کے جو جوانی اور نوجوانی میں اپنا آئیڈیل کسی فٹ بال کے کھلاڑی، کسی ریسلنگ کے کھلاڑی، کسی کرکٹ کے کھلاڑی، کسی فلم کے جھوٹے ہیرو کو بنانے کے بجائے تاریخ کے حقیقی اور سچے ہیرو جناب علی اکبر علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنانے والے افراد ہیں. اگر یہ افراد آج بھی ان کی تعداد مسلمانوں میں زیادہ ہو جائے تو یقیناً یہ امام زمان علیہ السلام کی کمر کو مضبوط کرنے کا باعث بنیں گے. آج بھی امام زمان علیہ السلام کے دل کی حقیقی تمنا ایسے ہی نوجوان ہیں کہ اگر یہ نوجوان اپنا حقیقی کردار ادا کریں تو ملت کو امام زمان علیہ السلام کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. امام کے دل کی حسرت اور امام کے دل کی قوت ایسے ہی جوان و نوجوان ہیں کہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کے سائے میں اپنی عفت، اپنی حیا اور اپنے اندر شجاعت اور شہامت کو پیدا کرتے ہیں. اگر ایسے ہی افراد کی تعداد معاشرے میں بڑھ جائے تو بعید نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور بھی نزدیک ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی اس ولادت باسعادت کے موقع پر پروردگار ہمارے تمام جوانوں کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.